میں خود کیونکہ پڑھاتا رہا ہوں زمانہ طالب علمی میں، ایف ایس سی کے بعد پڑھاتا رہا، تو میں نے دیکھا کہ پڑھانے والا جو بچہ ہے جو ساتھ کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، اور سب سے پہلی چیز اس میں خودداری پیدا ہو جاتی ہے. خود کفیل ہونے کی وجہ سے وہ خود کو فنڈ کرتا ہے، اپنی فی دیتا ہے، اور پیسے کما کے وہ گھر بھی دینے لگ پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، زیادہ اعتماد ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ یاد رکھیے آپ لے رہے ہیں کچھ، ریسیو کر رہے ہیں، آپ کا اعتماد اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جب آپ دے رہے ہوتے ہیں کچھ ارن کر کے کچھ دے رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم آپ مانگ نہیں رہے ہوتے، تو آپ میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے جی کہ وہ بچے جن کو جاب بھی کرنی پڑتی ہے پڑھنے کے ساتھ، ان کو پروفیشنل ایتھکس پتہ لگ جاتے ہیں. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، بڑے بڑے میچور لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پروفیشنل ایتھکس نہیں ہوتے. پروفیشنل ایتھکس جو ہیں وہ بڑی کمال کی چیز ہے. اگر کسی میں بھی پروفیشنل ایتھکس ہیں، آپ کے خیال میں پروفیشنل ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ کبھی یہ ورڈ آپ نے سبجیکٹ کے طور پہ سنا پڑھا ہو، کیا ہوتے ہیں جی؟ کمٹمنٹ، جو وعدہ کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے. اور ایک جو ٹرانسپیرنسی ہے ورڈ، کام میں ایک شفاف ہونا، وہ بڑا ضروری ہے. پھر ایک پرائیویسی ورڈ بھی ہے، اس میں ایک ایسا حصہ ہے جو بالکل آپ کو اس ادارے تک ہی رکھنا ہے، اس کو پبلک نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے جی. اور کیا جی؟ پنکچوئل ہونا. ٹھیک ہے جی. پھر جو آپ نے ریسیو کیا ہے، اگر وہاں سے پیسے ملے ہیں کچھ ہے تو ان کو حلال کرنا. یہ سارے کیا ہیں جی؟ یہ پروفیشنل کہہ لیجیے، پروفیشنل خوبیاں ہیں، ایک اچھے پروفیشنل کی خوبی ہیں. تو وہ آپ کو بڑی چھوٹی عمر میں یہ خوبیاں ملنے لگ پڑتی ہیں. اچھا، ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو پھر آپ آنسریبل ہو جاتے ہیں. اچھا، آنسریبل ہونا، جواب دہی، یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ بندے کو ویسے ہی پالش کر دیتی ہے. بندہ اس جواب دہی سے بچنے کے لیے کہ میری انسلٹ نہ ہو جائے، یا میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو، یا تو بندہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے لگ پڑتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے میں نے. پھر میں نے دیکھا وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ پڑھا رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں، وہ تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو، کپڑے پہنتے ہیں صاف ستھرے، کیونکہ اب انہیں انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے سینئر اور جونیئر کے کانسیپٹ میں. ٹائی کوٹ لگائیں گے، تیار ہوں گے، بال بنائیں گے، پریپیئر ہو کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ٹیچنگ تو بالخصوص میں نے دیکھا ہے، اگر آپ اف یو لو ٹیچنگ، اگر آپ کو پڑھانے کا شوق ہے، ٹیچنگ بندے کو بڑی جلدی پالش کرتی ہے. اس میں بندے کا اپنے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہوتے ہیں. پڑھا کے بندہ بڑا کچھ سیکھتا ہے. جو چیز پڑھانی پڑے نا جی، پڑھانے سے پہلے سمجھنا پڑتا ہے. آپ کو اگر خود سمجھ نہیں ہے، پڑھا نہیں سکتے آپ. تو یہ سب کی سب چیزیں میں نے دیکھی ہیں، وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہیں. تو میری آپ سب سے ایک تو درخواست یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں آپ ذرا سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں. باہر کے ممالک میں 18-19 سال کا جو بچہ ہے، اس کی والدہ یا والد اس کو ایک بالغ سمجھنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اس کی والدہ اس کو ہے مین کر کے پکارتی ہے، مطلب مرد ہو گیا ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کو زندگی گزارنی ہے. ہمارا یہاں 25-30 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، اس کو کاکے مننے ریلی یہ اپنا کاکا ہے، یہ اپنا نیانا ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا. اچھا، وہ ساری زندگی غیر ذمہ دار رہتا ہے. آپ کو نکھٹو بڑے ملیں گے. نکھٹو کی ٹرم جو ہے، نکھٹو، آپ کو دنیا میں اتنے نکھٹو نہیں ملیں گے جتنے اس معاشرے میں ملیں گے. ایک نکھٹوؤں کی فوج ہے یہاں پر. اچھا، پھر ان نکھٹوؤں کی شادیاں ہو جائیں، یہ اور زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کیونکہ کاؤنسلنگ اور کوچنگ اور ٹریننگ کی وجہ سے آپ کا واسطہ بڑی دنیا کے ساتھ پڑتا ہے. تو میں نے کئی ایسی محترمائیں دیکھی ہیں جو بڑی مشکل سے جاب کر رہی ہیں. بندہ کچھ نہیں کرتا، اس کو عادت ہی نہیں ہے. وہ مطلب اس نے ایک جاب لی ہوئی ہے، ٹی وی کی جاب ہے اس کی، چینل چینج کرتا رہتا ہے گھر بیٹھ کے. اور یہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں، یہ مزاج شروع بچپن سے ملتا ہے. یہ پیمپرڈ چائلڈ کو ملتا ہے. پیمپرڈ سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا، اور کچھ مائیں نا اپنے بچوں کو کہتی ہیں ہائے کام نہ کریں، ہاتھ تھک جان دے. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو. ایسے مزاج ہیں جو کہتے ہیں ہائے حالی تے نکا جائے گا. آپ اس کے مقابلے میں ہر وہ بچہ جس کے سر پہ پڑ گئی ہے نا، اس کو زیادہ گرومڈ دیکھیں گے آپ، اس کو زیادہ ترقی کرتا دیکھیں گے. میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں جو یہاں سے پاکستان سے باہر پڑھنے گئے ہیں اور یہاں لاپرواہ تھے، باہر جا کے ٹھیک ہو گئے. بگڑتے بھی ہیں لیکن ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ ٹھیک کیوں ہو جاتے ہیں؟ سر پہ پڑتی ہے. جب سر پہ پڑتی ہے تو سر پہ پڑنے کی وجہ سے بندہ کہتا ہے یار میری زندگی ہے. تو یہ جیسے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ رسپانسبلٹی تو مجھے لینی ہے، ذمہ داری تو مجھے قبول کرنی ہے، بندے کی زندگی ٹھیک ہونے لگ پڑتی ہے. جب تک آپ اس زندگی کو دوسروں کی زندگی سمجھ کے گزارے ہیں نا،
کہ جی حکومت ذمہ دار ہے, اولاد ذمہ دار نے, وقت ذمہ دار ہے, چاچا ذمہ دار ہے, ماما ذمہ دار ہے, ابا جی ذمہ دار نے ایڈمیشن لا دیتا ہے. سر آپ زندگی اچھی نہیں جی سکتے. جس دن آپ کہتے ہیں یہ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں یہ میری زندگی ہے, یہ میرا ویسٹ آف ٹائم ہے, میرا نقصان ہو جانا, آپ کی زندگی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسپوجر ضرور آپ کا ہونا چاہیے. بے شک وہ 2 بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں جی آپ, بے شک وہ گھر کے گیرج میں میری طرح ایک کرسی لے کے بیٹھ جائیں ڈائننگ ٹیبل کی, ایک بندہ آپ سے پڑھنے آ جائے, کوئی پتہ نہیں کل کو وہ ایک جو ڈاٹ ہے, ایک سرا ہے, وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جائے گا. میرے ایک استاد ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, کیمسٹری کے میرے ٹیچر ہیں, کاشف رشید صاحب. کاشف صاحب سے ہم نے FSC میں کیمسٹری پڑھی. میں بڑی دفعہ ان کی انٹرویوز بھی اور تصویریں بھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں, میرا بڑی محبت اور لو ہے ان کے ساتھ. کاشف صاحب اکثر ہمیں کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں, وہ اس وقت ایک بڑے گروپ میں ایک بڑی اہم سیٹ پہ ہیں, الجزائر میں فیلڈ ہے ان کی, اور وہ کہہ لیجیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بڑے زبردست دنیا کے اچھے کنسلٹنٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے زمانہ طالب علم میں پڑھایا نہ ہوتا میں کبھی اتنا قابل نہ ہوتا. آپ میں اعتماد آتا ہی تب ہے جب آپ کوئی پروفیشنل ایکسپوجر لیتے ہو, جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے انٹرویو ایسے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے, جب مجھے انہوں نے انٹرویو پہ بلایا تو میں نے انہیں کہا جی میں آپ کرسی پہ بیٹھنے کی بجائے اگر مجھے بورڈ دے دیں آپ, تو جو میرے بارے میں پوچھنا ہے میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتا ہوں, اور جو کویشچن پوچھنا ہے, جو ایشو ہے وہ بتائیں, میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کیسے ذرا کرنا ہے کیسے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنے بازو ایسے چڑھا کے پڑھانا شروع کرتا تھا نا, سمجھانا شروع کرتا تھا, وہ کہتے تھے اوکے یو آر کانفیڈنٹ, اتنے تم بریو ہو, اتنے کانفیڈنٹ, اتنا تم میں اعتماد ہے کہ تم لیڈ کر سکتے ہو پورے پلانٹ کو, پورے یونٹ کو اور پوری فیلڈ کو. ہمارا مسئلہ ہے ہم ساری زندگی ہمیں اعتماد نہیں آتا اور ہم بچتے رہتے ہیں. ایک بات کہیں نہ کہیں بیٹا لکھ کے رکھ لیجئے گا, آپ اپنے آپ کو بچاتے ہو, آپ نہیں بچتے, آپ کی کامیابی دور چلی جاتی ہے آپ سے. جتنا اپنے آپ کو انڈلج کرتے ہو, مصروف کرتے ہو, بزی کرتے ہو, قدم اٹھاتے ہو اور تجربہ کرتے ہو سیکھنے کا, کسی بھی کام کو, آپ ترقی کرتے ہو, آپ گرو کرتے ہو. ہمیں اس عمر میں ہی کہیں نہ کہیں خود کفیل ہونا چاہیے, کوئی کام سیکھنا چاہیے. اور آج کا دیکھیں, میرا جو زمانہ تھا آج سے 20 سال پہلے والا, وہ زمانہ بڑا محدود تھا. ٹیچنگ کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی, کوئی آپشن نہیں تھی ریئلی. مطلب ایک بڑا ہے کوئی کسی سیلز مین کی جاب کہیں کر لی, کسی نے چھوٹی موٹی کو جاب کر دی. آج کے زمانے میں فری لانسنگ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے یار, بچے مجھے ملتے ہیں, کئی اسٹوڈنٹس ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم مہینے کا سر 50,000 روپے ساتھ کما رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی وہ کیسے سر؟ فری لانسنگ سے. اچھا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی سر میں بڑا اچھا ڈیزائنر ہوں, میں نے ڈیزائننگ سیکھی ہے ساتھ, تو میں نے اپنی وہ سکلز کو جو ہے انٹرنیٹ پہ میں نے ڈالا ہے, مجھے کام ملنا شروع ہو گیا, میں مہینے کا اپنا پڑھائی بھی کرتا ہوں, ساتھ میں ارن بھی کرتا ہوں, گھر والوں کو پیسے بھی دیتا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ اگر خوشحال ہیں بھائی تو آپ کے بہن بھائیوں کو فائدہ ہوتا, آپ کے گھر کو فائدہ ہوتا, ایک خاندان میں اچھی مثال بنتی ہے. ہمارا پرابلم ہوتا ہے ہم ساری زندگی ابو سے کہتے ہیں ابو جی پیسے دو, اے فیس آ گئی جی, ٹھیک ہے جی, اے جیکٹ لینی ہے. آپ جس دن یہ قبول کرو گے نا کہ یہ میری زندگی اور میں نے جینی ہے, آپ چینج ہو جاؤ. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہ ذرا ڈگری ہو جائے اس کے بعد چینج ہو جائیں گے, جو ابھی نہیں چینج ہو رہا وہ تب بھی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک نئی اطلاع دے رہا ہوں, پاکستان میں ڈگری والے بے روزگاروں کی بڑی تعداد ہے. اچھا ان پڑھ پھر کہیں سیٹ ہو جاتا ہے, ایگو نہیں ہوتی اس کی. میرے پاس آتے ہیں نا لوگ, ڈگری والا جو آتا ہے نا وہ کہتا ہے سر جی مینوں نہ کوئی اچھی جی سیٹ تے باؤ. ریئلی ایک بندہ ہے جو کم سکلز والا, کم ایجوکیشن ہے, میں اسے کہتا ہوں یار تو کیا کیا کام, کہتا ہے جڑا کام دو گے میں کر لوں گا. ہاں اس کو تو کوئی شرم نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ کہ اس عمر میں ہمیں چھوٹے چھوٹے کام کر کے شرم دور کر دینی چاہیے. اب تو دیکھو اور زمانہ آگے چلا گیا, آپ ٹیوشن آن لائن پڑھا سکتے ہو. میرے کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ارننگ 20,000 روپیز. ایک ہوم ٹیوشن, پہلے ہوم ٹیوشن تھی, اب آن لائن ٹیوشن ہے. ایک ٹیوشن ملی ہوئی ہے اور کسی او لیول اے لیول کے بچے کو وہ انگلش یا پھر کوئی سبجیکٹ وہ پڑھا رہے ہیں, پیسے کما لیتے ہیں. اچھا جب تک ایک آپ کو بات بتا دوں, یہ سوچو گی نہیں نا میری باتوں کو, راستہ نہیں بنے گا, کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا. ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملتی ہے مہینے کی پاکٹ منی, فی ہماری ابا جی نے دے دی اور زندگی گزرتی جا رہی ہے. آپ نہیں سوچو گے. جس دن بندہ کہے گا نہیں یار میں نے زندگی خود جینی اور میں نے گزارنی اور میں نے ذمہ دار بننا ہے, آپ چینج ہو جاؤ گے. اس دن آپ کو رستے اور موقع ملنے میں شروع ہو جائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ یار آپ ہی کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا یار میرے بھتیجے کو ٹیوشن پڑھا دو. آپ ہی کے پاس کوئی بندہ ملے گا جو کہے گا یار میرا رابطہ آپ سے ہو گیا, یہ میرے لیے آسانی پیدا کر دیں. آپ ہی کو کہے گا یار یہ آپ کانٹینٹ لکھ سکتے ہو, آپ مضمون لکھ سکتے ہو. اسی طرح بیٹا اگر آپ فری لانسنگ کے ورڈ کو یا کسی بھی نئی ٹرم کو ڈھونڈتے ہو یا کوشش کرتے ہو کہ یار میری شام جو میں ضائع کرتا ہوں, آوارہ گردی کرتا ہوں, میں کیوں نہ شام کو 2-3 گھنٹے کی کوئی جاب کر لوں, میں کیوں نہ کوئی اسائنمنٹ پکڑوں اور اس میں کام کروں. میں کہتا ہوں چلو بیٹا پیسے نہ بھی ملیں, آپ کو ایکسپیرینس مل جائے.
تجربہ بہت بڑی کمال کی چیز، یہ ایسی کمال کی چیز ہے، اگر یہ آپ کو وقت لگانے سے ایکسپیرینس ملتا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی۔ ایک جملہ جو میں اکثر بولتا ہوں کہ وہ سفر جس کا آغاز درست وقت میں ہوا ہے اس کی منزل بھی جلدی آتی ہے۔ وہ اگر اب شروع کر دو گے تو 20 سال آگے سوچ لو، لیکن اگر شروع ہی تم 40 سال کی عمر میں کرو گے تو ویسے بتا دوں 40 سال کی عمر میں اتنا ہمت حوصلہ رہتا ہی نہیں، بندہ سروائیول کی گیم میں پھنس جاتا ہے، بندہ گزارا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے لنگ رہی ہے، اینی لنگ گئی ہے، آگے بھی لنگ جائے گی۔ لیکن اگر آپ ٹائم پہ شروع کرو گے آج اپنا جرنی، وہ کچھ سوچو، کچھ بڑا سوچو، تو بیٹے آپ 40 تک 38 40 45 تک کہیں نہ کہیں پہنچے ہوگے۔ میری آپ کے لیے بیسٹ وشیز ہیں جی، میری بڑی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابی عطا فرمائے، بڑی نوازش۔ تھینک یو۔